بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ٹیکسلا واکنڈ کی معروف سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت خواجہ وقار صاحب موجود ہیں۔ ان کا خاندان کہاں سے اس شہر میں آ کے بسا ہے، یہ کتنے بہن بھائی تھے، تعلیم کہاں سے حاصل کی انہوں نے، اور جماعت کے ساتھ وابستگی کس طرح قائم ہوئی۔ خواجہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ آپ اپنی تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتائیں، تاریخ کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی فیملی کہاں سے اس شہر میں آ کے آباد ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ محمد وقار خان میرا مکمل نام اور وکالت کے پیشے سے منسلک۔ ہم بنیادی طور پر یہ آپ تحصیل ٹیکسلا کا ایک گاؤں بدو ہے، اس کے ساتھ ملکہ ایک آبادی جس کو میں نے خود ہی ابھی آباد کیا ہے، خیر گڑھ کے نام سے معروف ہے، وہ ہمارا آبائی علاقہ ہے۔ مختصراً تو ہم یہی ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں افغانستان سے ہجرت کر کے انڈیا گئے، انڈیا سے کشمیر گئے، اور پھر کشمیر سے اس خطے میں ان کا آنا جانا ہوا۔ بعد ازاں یہ زمانہ قید کی بات ہے کہ 1800 کی، کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اس قید کے زمانے میں انہوں نے اپنے 3 بچوں کو لوسر اور اس میں بدو میں تحصیل ٹیکسلا میں ایک بچے کو مانسیرا کے علاقے میں چھوڑا ہے۔ تو وہ تینوں جو ہیں بچے ان کی اہل اولاد ہیں۔ میرے جو بزرگ یہاں پر آئے تھے ان کا نام حیات میر خان تھا، وہ میرے پردادا تھے۔ میرے دادا کا نام عبدالکریم اور میرے والد صاحب خواجہ تاج میر خان مرحوم، اللہ سب کی مغفرت کرے، جو گزر چکے ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، سب سے بڑا میں ہوں۔ مجھ سے چھوٹا خواجہ ایاز ہیں، وہ زیادہ عرصہ انگلینڈ میں رہے ہیں اور ابھی یہاں پر ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ اس سے چھوٹے خواجہ امتیاز ہیں جنہوں نے وکالت کی اور آج کل اٹارنی جنرل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اور ان سے سب سے چھوٹے خواجہ افتخار ہیں، انہوں نے اکاؤنٹنسی کی لندن میں، اور وہیں پر لندن میں وہ سیٹل ہیں، اور وہیں پر وہ ان کا کاروبار۔ میری تعلیم کا جو تعلق ہے، میں نے بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ کیڈٹ کالج حسن عبدال، اور یہ 1776 کا دور تھا۔ کیڈٹ کالج کے بعد میں نے گریجویشن کی کامرس میں پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کا جو ایک رائج طریقہ ہے کہ آپ CA کرنے کے لیے پروفیشنل فرم کو جوائن کریں گے، میں نے 4 سال ایک پروفیشنل فرم، لیڈنگ فرم تھی امیر عالم خان اینڈ کمپنی، اس کو جوائن کیا، اور اس سے میں نے اکاؤنٹنسی کی پریکٹیکل ٹریننگ لی، اور جا کے کہیں 1984-85 میں نے پریکٹس فیلڈ میں شروع کر دی اکاؤنٹس اور ٹیکس کی۔ بنیادی طور پر الحمدللہ ہمارا گھر تو ایک دینی گھرانہ ہی تھا۔ ہمارے والد محترم بے شک کے 41 کے گریجویٹ تھے، لیکن دیندار شخصیت تھی اور دین سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے۔ تو ہمارے پاس گھر کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی تھیں، ایک تو آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، پڑھنا ہے، اور روزمرہ کی جو رپورٹ ہے وہ خود والد محترم ہم سے لیتے تھے، اور دوسرا کہ آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، سپارہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ہم جب یونیورسٹیز میں گئے آگے، تو اس وقت وہاں پر یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم ہوتی تھی PSF، 78-79 کی بات ہے، تو وہاں پر اللہ خوش رکھے جمعیت کے بچوں کو، چونکہ ہم سینئر کلاسز میں تھے، اور وہاں پر آئی کام کی جو کلاسز تھی جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ہم تو 3rd ایئر میں گئے تھے۔ اب وہاں پر چونکہ ہمارا کچھ ذہنی لگاؤ پیپل پارٹی کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ایک فرزند جو ہیں شاہنواز بھٹو، وہ بھی کیڈٹ کالج اسمدال میں ہمارے ساتھ زیر تعلیم تھے، تو وہاں پر بھی ہماری مخالفت ہے۔ ہم بس ان کی سنسیئرٹی کو ڈسپیوٹڈ سمجھتے آئے اس زمانے سے۔ آپ ان کو ایک دہشت گرد کے طور پر دیکھتے ہیں
جی جی یا ایک وہ جمہوری طور پر انہوں نے اپنی اسٹرگل کو بھی جاری رکھی، پھر وہ افغانستان. جی میں بات کروں اس پہ جی. میں اس پہ ذکر کر رہا تھا تو وہاں سے جی ہمیں الحمدللہ 78-79 میں جمعیت کے ساتھ منسلک ہوئے. 79 اپریل میں بھٹو صاحب کو سائے موت ہوئی. اللہ ان کی مغفرت کرے. فوت ہو جانے والے کے ساتھ جو ہے ہماری یہی ہے، ہمارا دین یہی سکھلاتا ہے کہ اس کے لیے دعا گو ہو. ہم بہرحال اس وقت یونین کے الیکشن بھی مجھے کنٹیسٹ کرنے پڑے اسلامی جمعیت کے پلیٹ فارم سے، اور میں وہاں پر یونین کا پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوا. اور اس کے ساتھ ہم نے پھر جمعیت سے منسلک ہوتے اور بعد میں الٹیمیٹلی جماعت اسلامی کے ساتھ جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی. آج تقریباً کہہ سکتے ہیں 40-42 سالہ ایک دور ہے کہ ایک نظریے کے ساتھ، ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی جو سزائے موت تھی وہ ایک آئینی ادارے نے دی تھی، اور یہ وہ رجسٹرڈ کیس تھا جو بھٹو صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے دوران تھانہ اچرا میں رجسٹر ہوا تھا. اور بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ اس میں مارنے والے FSF کے لوگ تھے، اور محمد خان قصوری جو قتل ہوئے تھے ان کے بیٹے احمد رضا خان قصوری نے FIR کٹوائی تھی. ان کا تھا ہمارا پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ولد شاہ نواز بھٹو کے علاوہ ہمارا کسی سے کوئی دشمنداری نہیں. اسمبلی کا فورم موجود ہے جس میں بھٹو صاحب نے اس کو کہا تھا کہ تم میری برداشت سے باہر ہو. اور یہ تھوڑا سا خود سر بھی تھا، جمہوری بندہ تھا. اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اگر مشرقی پاکستان میں اجلاس ہوگا تو میں اس اجلاس میں بھی جاؤں گا. تو اس بنیاد پر بالکل شروع سے اختلافات شروع ہو گئے. بعد میں بھٹو صاحب نے بے پناہ اور قتل بھی کرائے، جس میں ہمارے اپنے جناب. لیکن جو اس قتل کے جو فیصلہ آیا تھا اس میں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب بھی تھے. سر یہ انتہائی متنازع فیصلہ تھا جس پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ فورسفلی تھا اور یہ پریشر کی بنیاد پہ ضیاء الحق صاحب نے کروایا تھا. میں اس چیز کو ایگری نہیں کرتا جی، قطعا بالکل واضح. دیکھیں جی، ایک تو بڑی بد نصیبی ہے، بہت بڑی، کہ جس طرح اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر سیاسی لوگوں کا کوئی بہت اچھا کردار نہیں. اس ملک کے اندر فوج کے حوالے سے بھی کئی چیزیں متنازع ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں، اسی طریقے سے نظام عدل کا جو ادارہ ہے وہ بھی یہاں پر متنازع چلا آ رہا ہے اور آج بھی متنازع ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ غلط دیا، متنازع فیصلہ دیا، 5 بندوں کو تو سزائے موت ہو گئی، 4 FSF کے سپاہی اور ایک ان کا آپریشنل چیف عباس، 5 بندے سزائے موت ہوئے. انہوں نے اسٹیٹمنٹیں دی ہیں کہ ہم نے مارا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اگر یہ کوئی جوڈیشری کا ایک جج صرف ویسے کسی آج ریٹائرمنٹ کے بعد، اس وقت اس کا ضمیر کہاں تھا، وہاں پر کھڑا ہو جاتا. اور پھر یہ بعد میں متنازع بنانے کے لیے یہ بیان آج کیوں دیے گئے گزشتہ کچھ عرصے؟ اس لیے دیے گئے کہ جب عوام کی ہمدردی دوبارہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی، بے نظیر کو دوبارہ اختیار ملنے والی بات ہوئی، زرداری کو ملنے والی ہوئی، تو پھر یہ اس بنیاد پر یہ ہمارے جو جوڈیشری کے لوگ تھے وہ بھی اس بینیفٹ میں کہ ہمیں کچھ ریلیف مل جائے گا، ہمیں کچھ آسانیاں ہو جائیں گی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ڈاکٹر نذیر شہید بھی ہیں، میں نے شہید کیے گئے، آپ کو یاد ہے نا جی جی بالکل صاحب. اور وہی دوسرا بندہ نہیں ہے اس کو مارنے والا. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے. خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق، بے پناہ لوگ ایسے ہیں جن کو سیاسی طور پر دیکھیں جی. بھٹو صاحب تو بنیادی طور پر ایک سوچ کے ساتھ آیا تھا، ایک سوشلزم، ایک روٹی کپڑا مکان، ایک سہولت، ایک غریب کی ایک امید اور ایک قاصر. یہ جتنا کارکن جو آیا نا پیپل پارٹی کے ساتھ، یہ بیسیکلی غریب پرور کارکن تھا. صحیح ہے. اس کی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں کوئی غریبوں کے لیے آسانی ہوگی، روٹی کپڑا کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ سوشلسٹ تھے، یہ رحیم تھا، مبشر ابھی فوت ہوئے ہیں، ڈاکٹر مبشر، بہت سارے لوگ تھے. اور یہاں پر ایسے ایسے نتائج تھے اس الیکشن کے کہ ایک مزدور رانا مختار سرمایہ دار سے الیکشن جیت گیا فیصلہ آباد میں، ایک سپاہی راولپنڈی کے اندر خورشید حسن جی، ایک جرنیل ایئر مارشل اصغر خان سے الیکشن جیت گیا. ٹھیک ہے.
لیکن بھٹو صاحب نے پھر کیا کیا؟ بھٹو صاحب نے اسی شہر کے اندر آپ مثال ہے کہ اپنے سپاہیوں کو چھوڑا اور ایک جنرل ٹکا خان کو رکھا، تمام سرمایہ داروں کو پھر پارٹی میں. یعنی یہ اس وقت کا شروع ہوا کارنامہ ہے کہ تمام جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، نوابوں کو، ریٹائرڈ فوجی زوروروں کو، ان سب کو بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا. اور ان لوگوں کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کی غریب لوگوں کی قیادت تھی. آپ کے ٹیکسلا کے اندر ایک شیخ انور صاحب تھے. جی جی بالکل بالکل. انہوں نے ایک ینگسٹر تھا، جی جی اپنی ایک دکان بیچ کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کے سامنے ایک رئیس تھا، راجہ بشارت صاحب کے والد راجہ لال صاحب. ٹھیک ہے. اور آپ یاد ہوگا آپ کو کہ راجہ لال صاحب کی زمانت ضبط ہوگی تھی. نہیں اور یہ ہاں اور یہ فریش گریجویٹ تھا اس وقت آیا تھا. اچھا اچھا. کیا تھا کہ لوگوں نے اس وقت ایک سوچ کو ووٹ دی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھٹو صاحب نے کیا سوچ قوم کو دی کہ سب نواب جگیردار شامل کیے. ایک ٹائم تھا کہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹر، چاروں صوبوں کے چیف منسٹر نواب تھے. ثانی حکومت، آپ موجودہ حکومت کو دیکھتے ہیں اس نظر سے یا آپ بالکل اس کو بغور اس کا مطالعہ کر لیں ابھی بھی کسی وقت بھی وہی لوگ اٹھ کے ضیاء صاحب کی شورا میں گئے، وہی لوگ اٹھ کے آپ کے بی بی کے 88 کے ساتھ آئے، وہی لوگ 90 میں نواز شریف کے ساتھ گئے، وہی پھر 93 میں پیر پارٹی کے ساتھ گئے، وہی لوگ پھر 97 کے اندر نون لیگ کے ساتھ آئے، وہی لوگ مڑ کے آپ کے 2001 مشرف صاحب کے ساتھ قافلی کی صورت، وہی لوگ چھوڑ کے آپ کے، یہ بڑی بدنصیبی ہے، ہماری تاریخ ہے لیکن بڑی گندی تاریخ ہے نا جی، وہی لوگ آپ کے 2013 میں پیر پارٹی کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے. اور 2008 میں پیر پارٹی کے ساتھ آئے اور 2013 میں وہی لوگ چھوڑ کے پھر نون کے ساتھ آئے. اور آج ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی چھوڑ کے آپ کی پی ٹی آئی میں وہی زمیندار جگیردار صوبیدار ایسے لوگ. خواجہ صاحب یہ پہلی ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ تھی بھٹو صاحب والی. جی. اس ساری صورتحال کو بعد میں 77 میں ایک کو ہو جاتا ہے، 78 میں 79 میں پھانسی پر منتج ہوتا ہے. سمجھتے ہیں کہ جتنی ترقی ہونی چاہیے تھی یہ مارشل لاء فسطائیت نے اس کو معدوم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، یا آپ ان کو برحق سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس پہ میں تو ایک جمہوری آدمی ہوں، شورائی آدمی ہوں. جس بندے کی 42 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہو، جماعت اسلامی کا ایک ذمہ دار کارکن ہو، اور جمہوریت پہ، آئین کی بالادستی پہ اور جمہوری حکومت پہ اور الیکشن پہ اور لوگوں کی رائے کا احترام. لیکن بدقسمتی سے دنیا بھی موجود ہے اور تاریخ بھی کسی چیز کا نام ہے، اور جو لوگ تاریخ کو بیان نہیں کرتے وہ غلط کرتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، ان کے ہو، پی ٹی آئی کے ہو. دنیا کی تاریخ آج پاکستان کے بارے میں اگر لکھتی ہے تو پاکستان کا حسین اور خوبصورت اور مضبوط معاشی دور جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے ایوب خان کے زمانے تک محدود ہے. جس وقت تک کوئی جمہوریت یہاں پر ایکٹیو نہیں تھی، کیونکہ ایوب خان نے بھی الیکشن کرائے تھے لیکن وہ الیکشن نہیں تھے نا. جی. تو اس کا اپنا دور تھا باہر. یعنی اس دور میں یہ پاکستان بنانے والے ایوب صاحب سے ہار گئے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور میں آپ کی رسپیکٹ بھی تھی اور آپ مقروض بھی نہیں تھے، بلکہ جرمنی جیسے ملک آپ سے ٹیکنالوجی بھی لیتے رہے اور پیسے بھی لیتے رہے، قرضہ بھی لیتے رہے. اس کے بعد جب آیا نا یہ ایوب اپنا بھٹو صاحب کا ٹائم، تو ہم لوگوں کی، ہم سب کی، یا ہمارے بزرگوں کی، ہم اگر بچے تھے تو بزرگوں کی ایک بہت بڑی امید تھی کہ یہ ایک جمہوری دور جو ہے بہت اچھا دور ہوگا، روٹی کپڑا مکان، غریب کو کچھ سہولتیں ملے گی اور یہ ملک ترقی کرے گا. اب میں یہاں پر آ کے چھوڑ کے میری فیلڈ ہے اور آپ کا انٹرویو بڑا لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو سبجیکٹ میں نے بنا لیا اکنامکس کو. میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب، پھر ان کے لیے دعا گا ہوں اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کے کارکن جو آج بھی موجود ہیں، مخلص کارکن جو اس ملک کی ترقی اور غریب کی ترقی چاہتے تھے، ان کارکنوں نے بھٹو صاحب کو اس پہ اقتدار پہ لے کے آئے. بھٹو صاحب نے آتے ساتھ جو سب سے غلط فیصلہ کیا وہ تھا نیشنلائزیشن آف نیشنل انڈسٹری. یہ اتنا بڑا غلط فیصلہ تھا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں.
اس وقت بھٹو صاحب کی جو یہ ناقص پالیسی تھی، پلس بھٹو صاحب کی جمہوری جو وہ اپروچ تھی رہی، وہ آمریت کی طرف چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے نواب جگیردار بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ یہ بھٹو صاحب نے وہ عوام کے گراس روٹس کو چھوڑا، اور وہی سارے ضیاء الحق کے ساتھ جا وہ ملے تھے. سارے شورا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سب یا ان کے بیٹے تھے یا وہ خود تھے، سارے یہ اور جماعت اسلامی کا ان کے ساتھ افیلیشن کس حد تک تھی؟ جماعت اسلامی کا ریکارڈ کے اوپر ہے، لوگ تو ویسے اس طرح بات کر دیتے ہیں، ہم اس کے مارشل لا کے حمایتی قطر نہیں. جس وقت وہ لے کے آیا تو اس وقت اس نے یہ ایک بات کی تھی کہ میں 90 دن کے اندر الیکشن کراؤں گا. تو پی این اے نے اس وقت یہ کیا کہ اس نے اعتراض کیا کہ جناب ہم تو اس کی نگرانی میں الیکشن کو قبول بھی نہیں کرتے. تو ایک جب ڈیڈ لاک کی صورتحال بنی، وہاں پر ضیاء الحق صاحب نے فوج نے ایڈوائز بھی کیا کہ جناب ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ الیکشن ہو جائے نہیں. بر آگے 90 دن کی جب بات ہوئی تو پھر انہوں نے دوبارہ ضیاء صاحب نے کہا کہ جی لیکن ضیاء صاحب کس حیثیت میں ان کو ایڈوائز کر رہے تھے؟ کس آئین اور قانون کے تحت بھٹو صاحب کو یہ ریکویسٹ کر رہے تھے؟ ضیاء صاحب نے ملتان میں ایک بریگیڈیئر کو کہا کہ یہ آپ نے 500 گولیاں فائر کی ہیں، بندے 5 مر گئے، 500 گولیوں سے 500 بندہ مرنا چاہیے تھا. یہ ضیاء صاحب کی کتاب میں مختلف لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اتنا فیوریٹزم کا آدمی تھا. ضیاء صاحب کا مارشل آرٹ کی تاریخ ایسی ہے کہ اس کی مارشل جو ہے مارشل آرٹ وہ نہ لاتا، اسے ہٹا کے جنرل چشتی لے آتا. 10 کور کے لوگ آگے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، اب ہم عوام کو گولی نہیں مارتے، ہم کانٹے دار تار رکھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں اس سے آگے. لیکن اس بنیاد پہ یہ 11 سال پھر بھی لگا گئے تھے، اس کے بعد پھر الیکشن کرانا پڑا. دیکھیں جی پھر حکومت سیاسی لیڈروں کے حوالے ہی کرنا پڑی. میں آپ سے بار بار یہ تاریخ دہرائی گئی. میں آپ سے وہ اس میں جو بات کر رہا ہوں، اس میں جماعت اسلامی پی این اے کا حصہ تھی. انہوں نے پی این اے کو کہا ہمارا ساتھ دیں، ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے 90 دن کے اندر. جماعت اسلامی شامل ہوئی، 3 اس کے منسٹر بنے اس وقت جماعت اسلامی. جو ہی 90 دن گزرے جماعت اسلامی استعفے دے کے آ گئی. 79 تھا نا جی، یہ سطح زمین کے اوپر یہ بڑا خطرناک ٹائم آ گیا تھا کہ ایک سپر پاور مسلمانوں کو روندنے نکل آئی تھی. آگے ایک مخلوق تھی افغانستان میں جو ایک جذبہ جہاد والے لوگ تھے. یہ وہی لوگ تھے جو 1839 40 41 42 میں تاج برطانیہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر یہ رشیا حملہ آور تھا. اب جب حملہ آور ہوا تو دنیا کی بالکل واضح تاریخ ہے، 2 سال تک انہوں نے نہتے جنگ لڑی ہے خود. اس کے بعد ڈالر لے کے آمنے لڑی ہے. نہیں جنگ دیکھو جی، ڈالروں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی. ڈالروں کے ساتھ جنگ جیتی جاتی تو آج امریکہ جیت جاتا. میر صاحب میں اور آپ ہم 10 بکریاں نہیں قربان کر سکتے، انہوں نے 10 لاکھ انسان قربان کیا. 10 لاکھ انسان انہوں نے قربان کیا. انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، لیکن سب لوگوں نے اکٹھے ہو گئے. اب بھی وہ لوگ اس کا الزام پاکستان کو دیتے ہیں. نہیں وہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں کرتے. وہ 10 لاکھ لوگ کھڑے ہوئے، اس کی پشت پہ ضیاء الحق کی جو ISI تھی ہماری وہ کھڑی. اور ایسے نہیں کہ جا کے عملاً انہوں نے دنیا سے جتنے بھی لوگ تھے اکٹھے کر کے جہاد والے ان کو بھی اندر کیا، سعودیہ سے، مصر سے، دائیں بائیں سے. یعنی کہ سارا یعنی کہ اس امریکہ کے کہنے پہ سارا کام. امریکہ لیٹ آیا جی. امریکہ کہاں پر آتا ہے؟ امریکہ بڑا بزدل ہے. اچھا، امریکہ ویتنام کے بعد دنیا میں کہیں نہیں نکلا. ٹھیک ہے. امریکہ نے تو کبھی اپنا اسلحہ اس نے اسٹینڈر دیے 85 86 کے اندر. اچھا، وہ اسے ڈر تھا روس ہماری طرف نہ ہو جائے، یورپ کی طرف نہ ہو جائے. لیکن یہ کتھن یہ غلط فہمی نہ رکھے، یہ تو اس وقت کہ جس وقت افغان کھڑے ہو گئے، روس کو ذلت ملنے لگ پڑی، چائنیز اسلحہ آنے لگ پڑا، امریکہ ISI CIA نے مل کے اسلحہ دینا شروع کر دیا. یہ لوگ کھڑے ہو گئے، روس کے لتے لیے انہوں نے، اور روس کو ناکو جب چنے چبائے گئے تو اس وقت روس کی معاشی صورتحال تباہ ہوئی. روس اس بنیاد پر بھی تباہ نہیں ہوا کہ اسے افغانیوں نے ایٹم بم مارا ہے، اکنامکلی روس تباہی کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی سچویشن سیم نہیں تھی. اس وقت میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس کو بھی تاریخ کا ٹھیک مطالعہ کیا جائے اس تاریخ کا، تو یہ وہ واحد دور تھا
کہ جس میں ایک تو پاکستان کو کسی کی جنگ خود نہیں لڑنی پڑی. ہماری جنگ افغانیوں نے لڑی, نہیں تو لیکن ہم نے یہ جنگ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ہماری جنگ ہے؟ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ افغانستان میں کچھ بھی نہیں تھا. روس افغانستان فتح کرنے نہیں آیا, نہ افغانستان کے بادام کھانے آیا, نہ وہاں پر اخروٹ بہت اچھے ہیں. روس کو تو گرم پانی گوادر چاہیے, کراچی چاہیے. ایک چیز اور بھی بتاؤں, افغانستان صدیوں سے دنیا کی گزرگاہ رہی ہے, ٹھیک, اور گزرگاہیں آباد بھی ہوا کرتی. لوگ گزرتے ہیں, جنگجو گزرتے آئے ہیں. تاریخ آپ پڑھیں نا, مطالعہ پڑھیں, مغلوں کا پڑھیں, دوسروں کا پڑھیں, سارے یہ سب کی گزرگاہ ہے اس طرح. تو یہ بنیادی طور پر یہ گزرگاہ روس کو چاہیے تھی. جو پرویز مشرف کا دور ہے جس میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, تو دے کے ساتھ ہم نے اس کو اڈے دیے, لاجسٹک سپورٹ دی, اسے سرویلنس دی, اس کی چوکیداری بھی کی, اور اس سے کے ہاتھوں ہم مارے بھی گئے, شہید بھی ہوئے, ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہوئے, پولیس دھماکے سارا کچھ. تو میں اس پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بنیادی طور پر افغانیوں کی جدوجہد تھی. اب آپ جہاد کے ثمرات میں سے صرف میں کہتا ہوں ایک ثمر کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, صرف ایک ثمر. 14-15 لاکھ 16 لاکھ انسان یہ دونوں جگہوں میں شہید ہوئے. کہ میرے جیسے تعلیم یافتہ بندے کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کروڑوں مسلمان ہیں جو تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, کرغزستان, ترکمنستان, چچن یہاں پر روس نے قید کر کے رکھے ہوئے ہیں. نماز نہیں پڑھ سکتے, اذان نہیں دے سکتے, قرآن نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ وہ آج آزاد. یہ جہاد کی سب سے بڑی صلاحیت ہے. اور یہ دوسری جہاد کی صلاحیت ہے کہ آج امریکہ بیٹھا ہوا ہے, سارے اس کے سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں, اور طالبان آ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے گفت و شنید ہوئی ہے. ٹائم تک جی 40 منٹ 50 منٹ گھنٹہ چلے گی, کڑے اذان کی آواز آئی ہے, وہ اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے سوچا یہ کیا ہوا, ان کا اب یہ اللہ کی بلاوا آ گیا, یہ نہیں بیٹھے گئے. اور اس وقت اگر دنیا میں برم اور رسپیکٹ ہے, ہماری عزت و احترام اگر مسلمان کا اس وقت اگر موجود ہے, تو یہ افغانستان کی ان مجاہدین کی وجہ سے. اچھا, یہاں پہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جماعت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلی ہے, چاہے واجپئی کا یہاں پہ آنا ہو یا سیاسی حکومتوں کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہو, تو جماعت ہمیشہ ان کی اعلیٰ کار رہی ہے. دیکھیں, جو بھی اعلیٰ کار ہوتا ہے نا, وہ ثابت ہوتا ہے ہمیشہ کہ بعد میں وہ اس کا بینیفیشری ہوتا ہے. بینیفیشری میاں نواز شریف یا نون لیگ تھی. کشمیر کے واجپئی کے اس میں خود موجود تھا, اور اس زمانے میں کشمیر کے اندر سخت جس طرح آج کے حالات تھے, ٹینشن کے حالات پیدا ہوئے تھے بے پناہ. تو ہم یہ کہہ رہے تھے, جماعت یہ کہہ رہی تھی, قاضی حسین صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ایجنڈے پہ اس بات کو رکھو. اور قاضی حسین احمد صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ISI کے کہنے پر یہ تحریک شروع کی تھی. یہ ایک بات ریکارڈ کی یہ بات ہے. جی نہیں, دیکھو جی ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں ایسی باتوں پہ قتل جی, سب سے بڑی بات یہ ہے نا جی, میں یہاں بیٹھا ہوں نا جی, اگر کوئی معاملہ درپیش آ جائے, کوئی حملہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اگر میں کھڑا ہوں گا اپنی بقا کے لیے تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوئیں گے, میں دوڑا آپ دوڑ جائیں گے. ہر ایک اپنی بقا کے لیے خود جنگ لڑتا ہے. کشمیریوں کی تاریخ اس وقت 80-90 سال کی ہو رہی ہے, 80-90 سال سے خود قربانیاں دے رہے ہیں, وہ خود کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے یا صرف دشمن کے طور پر دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ڈائلاگ جو ہے نا وہ تو ہماری جو دین کی جو تاریخ ہے وہ موجود ہے کہ آپ کو جتنے معاملات ہوں دیں کریں, ڈائلاگس کریں, اس کو کوئی پابندی. لیکن جب کچھ چیزیں جیسے آ جاتی ہیں کہ آپ نے ہماری شاہ رگ پہ ہاتھ رکھا ہوا اور پھر آپ ہم سے ڈائلاگ کریں, پہلے آپ ہماری شاہ رگ کو چھوڑیں. آپ نے کہا تھا کہ 76 میں آپ نے کیڈٹ کالج میں تعلیم کے لیے غالباً گئے تھے, تو اس وقت یہ خواجہ صاحب بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس یہاں ٹیکسلا میں کوئی اتنا معاشی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے, تو یہ سارا خرچہ آپ نے کیسے برداشت, آپ کے والدین نے کیسے برداشت کیا؟ کوئی اس وقت کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بتائیں. جی, میری اپنی ذاتی معاشی حالت, میرے والدین کی جو معاشی صورتحال ہے, اس میں دو چیزیں تھیں.
ایک تو یہ تھا کہ میرے والد صاحب گریڈ 16 کے آفیسر تھے پاکستان ریلوے کے اندر، اور دوسرا یہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے خود اپنی اہلیت کی بنیاد پر 125 روپے اسکالرشپ بھی ملی تھا۔ اس وقت 400 روپے کے لگ بھگ کوئی تھی فیس، ٹھیک ہے، 400 روپیہ اس زمانے میں بڑی چیز تھی۔ نانا مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث ایڈ رہے ہیں۔ دادا ہمارے چونکہ پہلے گزر چکے تھے، اور دادا ماشاءاللہ ویل آف لوگ تھے۔ ہم 7 بہن بھائی پڑھنے والے تھے، جن میں سے 6 یونیورسٹی گوئنگ تھے۔ ایسی تنخواہوں میں سے ہم پورے ہوئے۔ تو خواجہ صاحب ابھی تھوڑا سا اپنے N63 کے حوالے سے، جماعت کے حوالے سے بتائیں کہ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ امیر بھی ہیں، یہاں پہ آپ جماعت کے امیر بھی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود الیکشن لڑیں گے، یہاں سے کسی کو لے کے آئیں گے؟ یہاں پہ بہت کمزور جا رہی ہے جماعت، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 2 چیزیں سر۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ اس پہ تو لمبی ایک ڈسکشن چاہیے، مختصراً بتاؤں، آئین پاکستان کے تحت بھی کوئی بندہ خود نہیں کہہ سکتا کہ میں الیکشن لڑوں گا۔ ایک پرپوزر ہوتا ہے کہ میں اس کو پرپوز کر رہا ہوں، اور ایک سیکنڈر ہوتا ہے۔ اور جماعت اسلامی کی دفعہ 11 جو دستور کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں الیکشن لڑوں وہ نائل ہے۔ اور دوسرا، ہمیں شوق بھی نہیں ہوتا، ہم اس شوق پر الیکشن کے لیے ہم کام بھی نہیں کرتے کہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ ہم یہ سارا کام کرتے ہیں اس سطح زمین پہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین ضابطہ ایجاد نظام اسلام، ہم اس کے دائی ہیں، اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں۔ باقی N63 کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی جتنا کام جماعت اسلامی کر رہی ہے، اس وقت بھی ریلیف کا کام، آپ مجھے کسی سیاسی جماعت میرے تو یہ روزنامے سے پڑے ہوئے ہیں، ابھی بندے آ رہے ہیں، آپ کے لیے میں نہیں رکھے ہوئے۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ اس گاؤں میں جانا ہے، اس گاؤں میں جانا ہے، اس میں جانا ہے، یہ پڑے ہوئے صاحب، صحیح گاڑی کا بھی آپ کے سامنے فون تھا، آٹا لا رہا ہوں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسانیت میں خدمت کا کام، جو درس قرآن کا کام، جو لٹریچر کا کام، جو ہمارا فریضہ ہے، وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں، دیتے آئیں گے۔ ہمیں ووٹوں شوٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، یہ عبادت ہے اللہ کی، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ بے خبر جزا کی تمنا میں چھوڑ دیا، ہم اس سے بے خبر ہیں کہ اس کے عوض کوئی ووٹیں دے گئے نہیں دے گا، ہم نے کبھی ووٹیں نہیں مانگی۔ آپ آخری بات میں خود سے کرتا جاؤں کہ آپ نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی کے اندر میرا ایک کلپ، ایک فوٹو نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں 60-70 لاکھ کے لگ بھگ ہم پہنچ جائیں گے تقریباً اس ریلیف کے بعد، کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں تھیلا جا کے دیا۔ بڑا رستہ ابھی دیکھا نا، یہ ٹائم ہے نا، مغرب کو بس جہاں سے کلیکٹ کریں گے، اس کے بعد عشاء تک، رات تک کارکن ہر ایک اس کے اوپر جا کے گھر کے اوپر کہ جی یہ جماعت اسلامی کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی تحفہ ہے، اور کوئی دائیں بائیں کوئی پرابلم ہے تو بتا دیں۔ تو ہم سمجھتے کہ میں تو سمجھتا ہوں کوئی دوسری جماعت ہی نہیں ہے اس خطے میں، ووٹیں نہیں دینی ہے، عوام کی مرضی ہے، نہ دے، خوش رہے، پھر جن کو ووٹیں دیتی ہیں انہیں ووٹیں دے کے خوش رہے۔ یہ کیا کہ چوتھے دن خودکشی شروع کر دیتے ہیں، گالیاں شروع کر دیتے ہیں، بددعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی انہیں ووٹیں دیا، 5 سال صبر کرو، ٹھیک ہے، آپ ہمیں نہیں دیتے ووٹ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب عوام سمجھے گی، جب کوئی رستہ عوام کو نظر نہیں آئے گا تو انشاءاللہ جماعت کی سب سے بہترین۔ کرونا کے حوالے سے سر، کرونا کے حوالے سے ہے اللہ کا انسانیت پہ ایک عذاب، انسانیت اس لہجے پہ پہنچ رہی ہے کہ اس انسانیت کو اس پچھلے 100 سال میں 12 کروڑ انسان مار چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند گزرا، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب جو آپ انسان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، انسان فرض ادا کرنے اللہ کے گھر نہیں جا سکتا، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس موقع پر کہ اس پہ استغفار کریں، رجوع اللہ کریں، توبہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو سولوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ وبا کے زمانے میں جہاں پر آئے وہاں پر ٹھہرے، وہاں سے نہ نکلے، اور دیگر علاقوں سے وہاں پر نہ آئیں۔ بعد میں آج سے 1000 سال پہلے ابن سینا مسلم سائنٹسٹ جس کی 600 کے لگ بھگ کتابیں، کوئی 5 صدییں 7 صدییں یورپ پڑھاتا رہا، ٹھیک ہے جی، وہ حافظ قرآن بھی تھا، میتھمیٹیشین بھی تھا، اور بہت اچھا سائنٹسٹ تھا۔
اس نے وبا کی صورت کے اندر یہ ڈکلیریشن دی تھی کہ اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ کرنٹائن کر لیں. اب کرنٹائن جو لفظ ہے یہ پہلے اس سے پہلے کوئی اور لفظ ہوگا مجھے نہیں پتا. آئسولیشن یہ محبوس 1 لاکھ تک لمیٹڈ کر لینا. یہ کرنٹائن لفظ بعد میں آیا جب بر اعظموں میں چلنے لگی نا ٹریفک, تو امریکہ دریافت ہوا, وہاں سے لوگ آئے, فرانس میں آئے, تو فرانس کے اندر بیماری پیدا ہوئی تو انہیں روکا گیا. ان لوگوں کو آئندہ فیوچر میں روک دیا گیا 40 دن بارڈر کے اوپر. کرنٹائن جو لفظ ہے یہ فرینچ لفظ ہے. کرن کا مطلب ہے 40, ٹائم کا مطلب ہے دن, یعنی 40 دن ان کو اس آب و ہوا میں رکھا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بیماریوں سے تبھی. ہم نے 20 دن کے لیے کرنٹائن کیا ہے اور لاک ڈاؤن جسے کہتے ہیں, اور پھر ہم نے پارشل کر دیا ہے. اب وہ پارشل نہیں, اب ختم ہو گیا. میں ڈر رہا ہوں کہ یہاں پر تباہی نہ پھیل جائے بہت بڑی, کہ لوگ باہر نکل آئے. آپ یہ دیکھیں ہماری چھوٹی سی اکانومی ہے, ہمیں اتنے مسائل نہیں ہیں, ہم زرعی ملک ہے, ہمارے پاس گندم ماٹا. 20 دن کرنٹائن رہا ہے, لاک ڈاؤن رہا ہے, کہیں پر ایک مثال بھی ایسی نہیں آئی کہ کوئی بندہ بھوک سے مر گیا ہو. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے نا. تو یہ ایسے الحمدللہ ہم ٹھیک ہے گئے گزرے گناہگار کمزور مسلمان ہیں, لیکن اگر یہ 20 دن اور کیری کر جاتے ساتھ ہی فل فلائی تو بہتر نتائج ہوتے. تو گورنمنٹ اس پہ میرا خیال میں خود عمران خان تو شاید اس پہ تھا کہ یہ رہے, لیکن اس کے جو ہے نا یہ مشاورت والے دائیں بائیں والے جو لوگ وہ کمزور لوگ ہیں. ان لوگوں کی جو ہے نا یہ ایبلٹی بھی مشکوک ڈسپیوٹڈ ایبلٹی ہے کہ آج قوم کو انہوں نے کہاں چڑھا دیا ہے. سارا ویسٹ بند پڑا ہوا ہے, امریکہ بند پڑا ہوا ہے, جن کی دن کی پر ڈے کی خربوں کی ٹرانزیکشنز ہیں, امپورٹس ہیں ایکسپورٹ. ہمارا اتنا بڑی اکانومی نہیں ہے, اتنا بڑا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اللہ پاک ہم پہ رحم کرے. انشاءاللہ ہم بطور الخدمت فاؤنڈیشن, بطور جماعت اسلامی, پورے ملک کے اندر ایک تنظیم نے 1 ارب سے زیادہ رقم کے مختلف جو آئٹمز ہیں, راشنز کے ہیں, آٹا ہے, ماسک ہیں, سپلائزرز ہیں, دیگر جتنی ضروریات ہیں, اور یہ تقریباً اس وقت تک ہم 50 لاکھ لوگوں کو بھی ٹچ کر چکے ہیں. ہم پوری لسٹ سے کام کرتے ہیں. ایک پرنسپل ہے, ہمارے پاس پورا ریکارڈ اپ ڈیٹ موجود ہوتا ہے. تو ہم تو یہ کام لگے ہوئے ہیں. دیگر تنظیموں کو بھی بڑھ چڑھ کے اس پہ آنا چاہیے, مخیر حضرات کو آنا چاہیے. اور اب آگے رمضان ہے تو زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے, تو اس پہ آپ کی توسط سے میں علاقہ ٹیکسلا کے لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر آپ بہت سے اور اچھے نیکی کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر آپ اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں سے خود ادا کریں. آپ بہتر مستحقین کو جانتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ایک تنظیم بھی ایک کام کر رہی ہے, تو اس تنظیم کو کچھ اگر شیئر دیں گے تو اجر بھی اس کا آپ کو ہی ملے گا. ہم تو امین ہیں درمیان میں, تو ہم اسے اسی کام پہ لگائیں گے. تو اس رمضان میں خصوصی طور پر اب ہم نے رمضان پیکیج شروع کر رکھے ہیں. تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا کہ آپ یہ میرے اس میسیج کو ایک ٹیکسلا کی وسیع تر پبلک کو پہنچا سکیں گے. ناظرین, جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ محمد وقار خان صاحب ایک سیاسی, ایک مذہبی اور ایک سماجی شخصیت ہے. ہماری اس تمام تر بات چیت میں بہت سے مسائل پر گفتگو ہونا ابھی باقی ہے, تو میں ان کے ساتھ آئندہ ایک اور تفصیلی نشست میں ان کے ویوز آپ تک پہنچاؤں گا. تو خواجہ صاحب میں آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں. اللہ خوش رکھے, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا دے. آپ یہ خیر کا کام کر رہے ہیں. ہمارے میڈیا, ہمارے نرسز, ہمارے ڈاکٹرز, ہماری فوج, ہماری مشینریز الحمدللہ بڑا کام کر رہے ہیں. راجہ پرتگین صاحب کو بھی مشکور ہیں کہ وہ بھی خیر کے ان کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور باقی انشاءاللہ ایک سوال جو وہ رہ گیا وہ بعد میں آپ بے شک مجھ سے کیجیے گا, جو پبلک نے آپ سے کر رکھا ہے. جی بالکل. اچھا, اسلامی کے والے سے اچھا نہیں, ایک تو وہ الگ سے ہے, اور یعنی کہ آئندہ آپ کٹوے یہ رمضان کے عید کے بعد ہی, یعنی وہ بھی ایک سوال آیا تھا. رمضان میں آپ رکھ لیں, وہ کر لیں گے انشاءاللہ. جماعت اسلامی کو لوگ ووٹنگ کیوں نہیں دیتے؟ تو پہلی بات یہ ہے نا جی کہ یہ سوال تو مجھ سے متعلقہ ہی نہیں ہے, یہ تو سوال آپ سے متعلق ہے. آپ بتائیں کہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں نہیں دیتے, ہمیں تو نہیں پتا.
ٹھیک ہے کہ لوگ نہیں دیتے نا، میرا مسئلہ تو نہیں ہے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جماعت اسلامی سے روشناس کرا رہے ہیں. میڈیا ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کر رہے، کیونکہ جو میڈیا ہے نا، آپ بھی ہمارے بھائی میڈیا ہے لیکن ایک بڑا میڈیا جی نیشنل میڈیا. نیشنل. ٹھیک، کہاں ہے نون لیگ کی پارٹی پیچھے آئی؟ کس کے پاس ہے؟ ابھی آپ کو ٹائیگر فورسیں اور یہ وہ یاد آ گئی. ہم تو پچھلے 72-73 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، کبھی خدمت خلق کے نام سے کر رہے ہیں، کبھی الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ میڈیا ان کو سروے دکھلائے کہ لوگ، ٹھیک ہے جی، لوگوں کا حق بنتا ہے نا وہ بھٹو صاحب کو ووٹ دے، پھر پارٹی کو دے، پی ٹی آئی کو دے. دیکھیں کبھی وہ لوڈی پنگڑے، کبھی یہ جما لو، کبھی آج میرا سڑا نچڑ تو دل کرتا ہے. ووٹیں دیتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب ووٹیں ہوتی ہے، الیکشن ہوتی ہے، رائے صاحب یقین کیجئے گا، ہمیشہ جب الیکشن ہو جاتا ہے، نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو میں لوگوں کے لیے دعا گو ہوتا ہوں کہ لوگوں نے ایک امید سے ووٹ دی ہے نا جی. لوگ تو عام لوگ ہیں نا، ایجوکیشن قانون. میں اس امید سے کہ جی یہ لوگ جو ہیں اب انہیں اس حکومت سے ریلیف ملے، سکھ ملے. لیکن جب 2-4-6 مہینوں کے بعد انہی لوگوں سے میں ملتا ہوں تو وہ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو، وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ بدوائیں کر رہے ہوتے ہیں، اترنے کی اور متنفر ہوئے ہوتے ہیں. جماعت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ہم نے بھی، آپ دیکھیں اگر آپ اس کو انالائز کریں تو ہم نے 70 میں آخری دفعہ الیکشن لڑا پاکستان میں بطور جماعت اسلامی، اور بڑی زبردست ووٹ دی اور پورے پاکستان میں لڑا ہے، ایسٹ پاکستان میں بھی لڑا ہے، ویسٹ میں بھی لڑا ہے. ہر جگہ پہ ہمیں اچھی ووٹس ملے، اسمبلی میں نمائندگی بھی ملی اس زمانے میں. لیکن اس کے بعد یہ المیہ رہا، وہ شراؤں کے جتنے فیصلے ہیں وہ اچھے فیصلے ہیں. لیکن کبھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلے جاتے ہیں. آپ کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کو نوبت نہیں کرنے کی کہ اس کے بعد ہم نے ہماری شوراؤں میں کچھ دلیل، چھوٹی بڑائی، بڑی برائی، کچھ چیزیں رکھ کے تو جماعت اسلامی سے ہٹ کے پی این اے، متحدہ شریعت محاذ، ایم ایم اے، آئی جی آئی، اسلامک فرنٹ، ٹھیک ہے جی، ان چیزوں میں ہم نے جماعت اسلامی کا جو وہ تھا نا جی، سامنے والا جو اسٹیج جس پہ جماعت اسلامی ہوتی تھی، اس پہ ذرا پیچھے ہوئے، جس کی وجہ سے پبلک کی ہم پہ نظر نہیں پڑی. اب انشاءاللہ امید ہے کہ جماعت اسلامی ہی اسٹیج پر رہے گی، انشاءاللہ آئے گی مستقبل میں، انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی پیش ہوگی اپنے انتخابی نشان، اپنی جلسہ، تو انشاءاللہ وہاں میں پذیرائی بھی ملے گی. انشاءاللہ تفصیلی نشست کے ساتھ دوبارہ بھی راجہ خلجی صاحب کے ساتھ آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوگی. خوش آمدید، بہت خوشی، جزاک اللہ، جزاک اللہ.